جنہیں جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی نبی تشریف لائے وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں تشریف لائے۔ اللہ نے دو بیٹے عطا فرمائے، ایک کا نام اسحاق علیہ السلام تھا اور دوسرے کا نام اسماعیل علیہ السلام تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سارے نبی آئے، لیکن اللہ نے حضرت اسماعیل کو جو شان دی ہے، جو مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، وہ حضرت اسحاق کو نہیں دی۔ اور پھر جو قربانی حضرت اسماعیل نے دی ہے وہ حضرت اسحاق نے نہیں دی۔ حضرت اسماعیل کو جو مقام اور شان ملا کہ اللہ نے حضرت اسماعیل کی ذریت میں ان سارے نبیوں کا امام پیدا کروا دیا۔ دلی ہے سبحان اللہ۔ سفر تو میں کر کے آ رہے ہیں، گھڑی سلطان آئے آپ کو سبحان اللہ۔ وہ میرے کو 3-4 کا لوٹا ہے، وہ تو حضرت صاحب اپانا تھی اور ویسی جو چل رہی کہ تو آپ کرو نہیں آپ کو سبحان اللہ۔ بہرحال اللہ قبول فرما رہے ہمارے یہ سفر، اچھی آمین۔ ہاں قبول نہ ہوئے تو پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک میدان جنگل میں جا رہے تھے، سامنے ایک خیمہ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین روتے کیوں ہیں؟ میں رو اس لیے رہا ہوں قیامت والے دن کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ساری رات عبادت کی ہوگی، ساری زندگی عبادت میں گزار دی، ساری زندگی نوافل میں، قرآن کی تلاوت میں، چلے 4 مہینوں میں، لیکن جب قیامت کے دن آئیں گے نام اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے دعا مانگا کرو، جو بھی نیکی کرو چھوٹی سی ہو یا بڑی، کہ یا اللہ قبول فرما لے، اچھی آمین۔ تو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو یہ مقام جو دیا ہے نا، اسحاق نے وہ قربانی نہیں دی جو قربانی اسماعیل علیہ السلام نے دی، اور اللہ نے بھی مقام اسحاق علیہ السلام کو وہ نہیں دیا جو اسماعیل علیہ السلام کو دیا۔ اسحاق کی ذریت میں سارے نبی ہیں، اسماعیل کی ذریت میں اکیلا آمنہ کلال نبیوں کا امام آیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اب آپ سوچیں کہ اسحاق علیہ السلام کی ذریت میں حضور کیوں نہیں آئے؟ اسماعیل کی کیوں اللہ نے بھیجا؟ مجھے اور آپ کو بتایا ہے کہ میرے محبوب کو پانا اتنا آسان نہیں ہے، چھریاں گلے تے چلن گیا تو میرے محبوب کو حاصل کرو گے۔ کہو سبحان اللہ۔ وہاں اسماعیل نے اپنی گردن پہ چھری چلوائی ہے، آمنہ کا لال کو پایا، مکہ اور مدینے کی دھرتی پہ صحابہ نے گردن میں تلواریں کھا کے آمنہ کا لال کو پایا۔ ایسا نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا، آج کے دور میں ان کی زیارت ہونا، کہو سبحان اللہ۔ تو اللہ نے ابراہیم کو 69 جگہ اللہ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا، 25 سورتوں میں۔ اور پیدا جہاں ابراہیم علیہ السلام ہوئے، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں مجھے اور آپ کو کیا کیا سبق عطا کیا۔ یہ قربانی بکرا کریں گے نا سارے؟ بولو تو صحیح انشاءاللہ کہہ رہا تھا پٹی گیا تو بھی آ سکتے ہیں، کرو گے نا انشاءاللہ۔ یہ جب آپ بکرا ذبح کریں گے عید کے دن، یہ داتا علی حجویری کے نام کا کریں گے؟ نہیں یار، کیوں بھائی؟ اللہ کا نام۔ یہ عید والے دن جو قربانی کرو گے یہ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ کے نام کی کرو گے؟ کیوں نہیں کرتے گے؟ بڑے وہابی ہو۔ کیونکہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام اور آمنہ کے لال نے سبق یہی سکھایا کہ جب چھری پھیرنی ہے تو نام کس کا بلند کرنا ہے؟ جس کا نام بلند ہو رہا ہے قربانی بھی اسی کے نام کی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جتنے واقعے میں جتنا شرک کا رد ہے آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا۔
جیسے ہی پیدا ہوئے سارے دائیں بر مشرک ہیں، باپ بھی مشرک ہے، سارے رشتہ دار بھی مشرک ہے، بلکہ باپ تو خود بت بنا کے بیچتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت کہاں سے شروع کی؟ یہ جو ہم دعوت کرتے ہیں نا بھی دعوت، یہ دعوت ابراہیم علیہ السلام نے کہاں سے شروع کی؟ محلے سے، گلی سے، بازار سے نہیں، سب سے پہلے یہ دعوت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے شروع کی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اور جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی، انہوں نے سب سے پہلے دعوت توحید اپنے گھر دی ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب واپس تشریف لائے دعوت دی ہے تو نبی کا سارا گھرانہ ہی مان لیا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ تو کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ کون سبحان اللہ کہتے تقریر شروع کی؟ جو نوجوان نہیں بولیں گے تو پھر کون بولے گا؟ اسی بولو سبحان اللہ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے دعوت شروع کر رہے ہیں، اپنے گھر سے دعوت توحید کا کام شروع کیا۔ ابا جان یہ کیا کر رہے ہو؟ کن کے پیچھے لگ گئے ہو؟ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جان یہ کن کی عبادت کر رہے ہو؟ ما لا يسمع، جو تمہاری سن بھی نہیں سکتے، ولا يبصر، جو تجھے دیکھ بھی نہیں سکتے، ولا يغني عنك شيئا، جو تجھے کسی بات کا فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے۔ دنیا والوں یہ بات ابراہیم نے اس وقت اپنے والد سے کہی ہے۔ آج کوئی اس آیت کا ترجمہ پوچھے تو میں یوں ترجمہ کروں گا، دنیا والوں تم گئے ہو حضرت سلطان بابو کی قبر پر، وہاں جا کے شروع ہو گئے، بابو جی ہمیں بیٹا دے دو، ہمیں بیٹی دے دو، اور میں کہتا ہوں یہ خود بابو محتاج ہے، تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ سب کچھ عطا کرنے والا کون ہے؟ جاؤ جاؤ سلطان بابو دربار میں، اور جس پیڑی کے نیچے بیٹھ گئے، دنیا والوں عورتیں یوں دامن پھیلا کے بیٹھی ہوتی ہے۔ اگر پیڑ گرے گا تو بیٹا ہوگا، اگر پتا گرے گا تو بیٹی ہوگی۔ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا پیڑ کا موسم سارا سال ہوتا ہے؟ بولو کہ صحیح نہیں، سارا سال ہوتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، پیڑ کا موسم سارا سال نہیں ہوتا۔ پھر پتا چلا یہ پیڑ کچھ نہیں دے سکتی، جس وقت پیڑ کا موسم نہ ہو، پیڑ گرنے کوئی نہیں، پتے ہی گرے، پہلے دیا ہی دیا دے دیا ہی دیا، پہلے بچیوں کی قدر کوئی نہیں، جب موسم نہیں پیڑ گرنا نہیں، پتا چلا کہ پیڑ میں کچھ نہیں ہے، سارا نظام کون کر رہا ہے؟ لیکن دنیا والوں چھوڑ دیا جنہوں نے اس کے در کو، پھر بھی اسی نے سہارا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جن کا دامن ان مشرکوں نے پکڑا، اللہ نے انہا کیتا کچھ نہیں، جس رب کا دامن چھوڑ دیا اس نے ان کا بگاڑا کچھ نہیں، پھر بھی روزیاں دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، بکرے گاڑیاں بغل زمین
علیہ السلام نے اس وقت دیے وہ بت بنا کے پتھر کے سامنے رکھتے تھے اسی اپنے پیرا دیا قبرہ بڑھا کے ہم انہیں اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں بس فرق یہ وہ بت کو بولتے تھے ہم نے انسانوں کو ہی پوجنا شروع کر دیا لیکن پوری کائنات میں چاہے نبی ہو ولی ہو غوث ہو قطب ہو بدار ہو حتیٰ کہ خود اپنا کلال کیوں رہی رب کے بعد کوئی ہستی ہے تو اپنا کلال کی ہے یہ سارے نبی مل کر اپنا کلال کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر اپنا کلال بھی سامنے آ جائے پھر بھی عبادت کس کی ہوگی بولو بولو کس کی ہوگی پھر بھی عبادت اسی کی یہی کام جو آج مشرک کر رہے ہیں یہ کام شیطان کا کام ہے آپ کو سبحان ہے یہ جو میں موحدین کام کر رہے ہیں یہ میرے اللہ کا حکم ہے اللہ فرماتے ہیں میرے سوا کسی سے مدد نہ مانگ اللہ کہتے ہیں میرے سوا کسی کے سامنے دامن نہ پھیلا اللہ کہتے ہیں میرے سوا کسی کے سامنے پیشانی نہ جھکا اللہ کہتے ہیں میری ذات صفات میں کسی کو شریک مت بنا شیطان کہتے ہیں نہیں اللہ کے سوا تو بابے بھی دیتے ہیں اللہ کے سوا تو تیرا پیر بھی دیتا ہے اللہ کے سوا تیرا مالی صاحب بھی تویز لکھ دیا تو کام بڑھ جاتا ہے نہیں دنیا والو نہ تویزوں سے ہوتا ہے نہ بابوں سے ہوتا ہے سب کچھ کس سے ہوتا ہے یہی تبلیغ ہمیشہ ہے سب کچھ کس سے ہوتا ہے بولو بولو یہی یقین آ گیا کس سے ہوتا ہے دلی ہے اللہ نے اچھی نہ ہے گناہ کر کے نا جڑا میرا تھوڑا دل زنگ آلود ہو چکا ہے اتنی اونچی اللہ نے نام ضرب لاؤ کہ میرے تیرے دل کا زنگ دور ہو جائے نام امار رش پہ دور ہو جائے رب کی رحمت کا نزول ہو جائے اللہ عرش پہ بیٹھ کے مسرور ہو جائے سب کچھ کون کرتا ہے اللہ آپ کو سمجھ چاہتے آئی نا ہم پھر ان کو پیغام دیں گے جو غیروں کے سامنے مانگ رہے ہیں کہ آ جاؤ ابھی بھی موقع یہ شیطان کا رستہ ہے یہی ابراہیم نے کہا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا اب شیطان کی عبادت نہ کر نہ مان شیطان کی بات نہ مان بلکہ میرے پاس آ میں اللہ کی توحید تجھے سمجھا رہا ہوں کہو سبحان اللہ اللہ کی توحید سناؤ گے تو انہیں پیسے ملیں گے آپ کو سبحان ہمیں کبھی پہلے آئے نہیں سب کچھ کون کرتا ہے اینے آندھی ہے سب کچھ کون کرتا ہے واڑی واڑی اللہ کرتا ہے بولی گڑی رہ رہے تھے اللہ نہیں کر سکتا بولا بولا سب کچھ کون کرتا ہے ہم پھر پیغام دیں گے ان دوستوں کو جو ابھی بھی غیروں کے سامنے پھر رہے سبحان اللہ کو دے شعر سناؤں سبحان اللہ انہی سبحان اللہ نا شعر نہیں آتا انہی سبحان اللہ نار میں خطب یاد آتا بریلی میں اللہ اچھی بولو سبحان اللہ ہاں سون کے میں ختم بھی جواب ہو رہے ہیں سبحان ہون بس کرے چھڑ در غیران دا سبحان اللہ بس کر او ہون بس کرے چھڑ در غیران دا آہت دے کر دیا تا سی او ہون بس کرے چھڑ در غیران دا آہت دے کر دیا تا سی تیری ہر مشکل آسان ہوئے اور تیری ہر
طاہر جو لیا بھرے سے کر یونس مانگ صدا دے سہی مچھلی کا پیٹ ہے دنیا والوں مچھلی کا اندھیرا علیحدہ سمندر کا اندھیرا علیحدہ پکارا صدا دی یونس علیہ السلام نے کیسے اللہ نے زندہ بار 40 دن کے بعد نکال کے دکھایا کہو سبحان اللہ او ہن بس کرے چھڈ کرے ویران دا آہد دے در تے آتے سہی او مالک کل جہان دا او خالق زمین اسمان سلطان باؤ کا محتاج نہیں ہے وہ علی گجویری کا محتاج نہیں ہے وہ بابا شمس الدین کا محتاج نہیں ہے وہ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولی قاسم نانوتوی کا محتاج نہیں ہے کسی کا محتاج نہیں ہے او ہر ایک شے پہ قادر ہے ذرا دید قرآن دلانے سہی او دے درد سب محتاج بدر کا میدان ہے سارے صحابہ میدان کے بدر میں آئے ہوئے ہیں حضور کا سر سجدے میں رو کے کہہ رہے مولا یہ صرف 313 ہی ہے جو تیرا نام لے رہے آج اگر انہیں کچھ ہو گیا تو پیچھے کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا مدد کر مدد فرشتے کس نے بھیجے بولو 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 حضور کی کس کے در کے محتاج ہے او دے درد سب محتاج ابراہیم علیہ السلام نے یہی پیغام دیا لیکن اگر جب مشرق کو کسی دعوت دے ہوئے نا تو وہ یہ نہیں کہتا یہاں بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے کسی چنگا کر رہے سانو سمجھا رہے ہو کہ باقی دروازے تو چھاڑ کے سانو اللہ نے دروازے دے رہے نہیں نہیں وہ الٹی چال چلے گا اور وہی ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کیا کیا کہا ابراہیم علیہ السلام کو انی لأرجمنک وأجرنی ملیا بوڑی آنے کا بس ختم دیجئے روزہ شراب لأرجمنک وأجرنی ملیا او ابراہیم تو باز آ جا یہ میرے خداوں کے بارے میں کچھ نہ بولا کر گھر سے نکال دوں گا تجھے مار ڈالوں گا رجم کروں گا دنیا والوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو دعوت دینے کے بعد اب یہ دعوت اپنی برادری رشتہ داروں میں شروع کی رشتہ داروں میں دعوت دیتے ہیں سب نے یہی کہا اور ابراہیم تو ہمارے خداوں کے پیچھے لگ گیا ہے آپ سبحان اللہ ہے کوئی خدا کے پیچھے بھی لگ سکتا ہے کمالوں کا زیر تھا خودی زبان سے کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارے خداؤں کے پیچھے لگ گیا ہے دنیا والے ابراہیم دعوت دیتے آئے ایک دن سارے رشتہ دار کہنے لگے برادری والے ابراہیم آجا ایک ہمارا میلہ آیا ہے سلامہ میلہ آمینوں پہ چلتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں ان محلوں سے دور بھاگتا ہوں جو اللہ والے رب کے یاد رب کے نبی ہوتے وہ محلوں میں نہیں ہوتے مسجدوں میں نظر آتے ہیں اور تمہیں میلوں پہ بھنگ پیتے ہوئے نظر بھی آئیں گے
رس پیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، دنیا والوں تمہیں ناچتے ہوئے اللہ والے نظر نہیں آئیں گے۔ اگر اللہ والوں کو ڈھونڈنا ہے مسجد میں آ جا، سجدے میں پڑا ہوا یہ ولی تجھے نظر آئے گا، لیکن سیدھے ولی کو نہیں بننا جڑا سگریٹ کو ساور پوری ڈبی پی رہا ہے۔ ہم نے تو ولی کو صحیح ماننا جو بھنگ کے نشے میں علی 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 کرتا ہوا نظر آیا، ہم نے تو ولی کو صحیح ماننا ہے جس کے کپڑے کی جسم پہ نہ ہوا، ہم نے تو اسے ہی ولی ماننا ہے۔ دنیا والوں جو اپنا صدر نہ چھپا کے رکھتا ہو، اور دنیا والوں یہ جادوگر ہو سکتے، یہ جادوگر ہو سکتے، لیکن اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ جو رب کا ولی ہوتا ہے اس کا چہرہ دیکھو خدا یاد آتا ہے، اس کی زندگی دیکھو تو مصطفیٰ یاد آتا ہے۔ میرے اللہ کو ہو جانا تھا دلیل دیکھیں گے احساس کسی اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر۔ دنیا والوں ابراہیم کے لگے میں نہیں آتا، اب دل کی دل میں ابراہیم نے پروگرام بنا لیا کہ نہیں چھڑنا میرا دے خدا مانو آپ سبحان اللہ۔ اینا دی خیر نہیں ہے نا، لڑی کیتی کوئی ہے، ساری قوم میں بیڑا کر کی ہے، نہیں چھوڑا گا میں نہ دے خدا مانو۔ قوم چلی گئی، ابراہیم کھلاڑا لے کے اللہ کے پاس آیا، انہوں نے اللہ کو روح سبحان اللہ سارے ایک چھوٹا ایک بڑا ایک گڑا جی اے پتر دینا لے، اے سلطان بہت دے جاؤ گے بے دے بلے وہ پتر ملے گا، اے تسی چلے جاؤ جناب بات پتہ ہے، اے دروازہ کھلے گا جنت کا دروازہ سبحان اللہ۔ انہوں نے بھی ایسے ہی بنایا ہوا تھا مختلف، یہ چھوٹا ہے بڑا ہے، یہ بڑا ہے، اس کو بڑا ہے، اس کو بڑا ہے، اس کو بڑا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قرآن لے کر دنیا والوں کسی کا ناک کاٹا، آپ سبحان اللہ، اے خدا مدی محمد ہو رہی ہے، کسی کا کان کاٹا، اے خدا دی لات کٹ رہی ہے، کسی کے ہونٹ کاٹے، کسی کی انگلیاں کاٹی، کسی کے ہاتھ کاٹے، دنیا والوں سارے دی مرمت کر کے ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا بڑے خدا کے پاس رکھ دیا، اس نیت میں کیا ہونا ہے، بڑے خدا نو بڑی حیا آگے کی کوشش میں نے پوچھ دے سارے میری عبادت کیوں نہیں کرتے آپ سبحان اللہ ہے، سارے یہ کوئی یہ پوچھ رہے کوئی نہیں پوچھ رہے، اور بڑے خدا نو غصہ آ رہا ہے کہ میری ساری عبادت کرنا، لڑائیاں ہو گئی ہیں خدا ماں دے میرا، دنیا والوں قوم واپس آئی ہے، واپس اپنے خداؤں کے پاس حاضری کے لیے، لیکن جو ہی دروازہ کھولا معبد خانے کا آتے کہ خدا ماں دا برا ہوا پہ آیا، سارے بھائی لگے یارے کی ہو گیا، سارے خدا ماں آیا، اوئے اوئے کی کر لیتا ہے کہنے لگا جایا، اگر یہ کام کر سکتا ہے تو وہاں بھی کر سکتا ہے آپ سبحان اللہ۔ اور یہ وہاں بھی ہے جو اللہ فضل نبوز ہے پر پرفیکٹ ملے گا، جیسے محرم کا مہینہ آگے آ رہا ہے، محرم کے مہینے میں شادی کرنا مجھے دوستو کفر ہے، بولو یہ مجھے بتاؤ ذرا محرم کے مہینے میں شادی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہے نا، پھر کرتے کیوں نہیں؟ تسی نہ کرو دوسرا نکاح دوسری شادی محرم میں کریو آپ کو سبحان اللہ، اچھی کہہ دو جنہ نیت ہے، میری تو نیت ہے آپ کو سننا رہے تکبیر، کہ آواز نہیں جانتی آپ کو سبحان اللہ۔ دیکھو نا میرا نمازی سامنے بیٹھا ہے، وہ دیا دو نے دے امام دیئے کہ نہیں نہیں میں بڑی حیا دیا خان کل صاحب، آپ کو سبحان اللہ اللہ۔ بارگاہ آپ بتائیے جو داڑھی ہے، داڑھی یہ رکھنا کیا ہے؟ کچھ ہی بولو سنت ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ میں داڑھی رکھنی ہے مولوی صاحب لیکن میں محرم میں نہیں رکھنی، میں رکھنی ہے ربیع الاول، صحیح کہے گا یا غلط؟ یعنی ہم کہیں گے یار نبی کی سنت ہے، یہ کیا بات ہے جمعے نہیں رکھنی تھے، ہفتے نہیں رکھنی تھے، دوار نہیں رکھنی ہے، پھر رکھنی ہے، نہیں رکھنی تھے خیر ہے، کوئی کہنا کچھ نہیں کہ کچھ نہیں رکھنی تھے، نہیں رکھنی رکھنی ہے تو پھر رکھو نہ مہینہ نہ دن نہ تاریخ کی کوئی بات نہیں۔ دنیا والوں جیسے یہ داڑھی رکھنا میرے نبی کی سنت ہے، ایسے ہی نکاح کرنا بھی میرے نبی کی جی بولو، وہ نکاح محرم میں کرو، رمضان میں کرو، روزے کے ساتھ کرو یا روزے کے بغیر کرو، ہر وقت نکاح جائز ہے، بولو بولو۔ باقی ہم نے اس نکاح کو نیا رنگ دیا ہے، شریعت میں صرف نکاح ہی ہے بس، اور ولیمہ، یہ دو چیزیں شریعت ہے۔ آپ نکاح کریں
اور ولیمے میں آپ شوارے کھلا دیں جو آپ کی قیمت ہے، بریلر کھوا دے ہو، بکرا کھوا دے ہو، کٹا کھوا دے ہو، اگر نہیں تو خدا کی قسم صحابہ کی شادی ایسے بھی ہوئی ہے ہر صحابی اپنے گھر سے کھانا لے کے آیا، دسترخوان ایک لگ گیا، وہ سارے صحابہ جو گھر سے اپنا اپنا کھانا لائے تھے اس ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے اپنے مسلمان بھائی کا ولیمہ منا لیا ہے۔ یہ ہے شریعت ہے، یہ جو ہم بنے پھرتے ایسے نہیں ہے۔ اے کیے جناب آج مہندی لگنی ہے، اے کیے آج جناب سجی ہوئی کرسی دے بیٹھ کے ساری رات ڈھول بجنا ہے، یہ شادی ہو رہی ہے، یہ ہماری شادی ہے۔ شریعت میں یہ نہیں ہے، یہ کیا ہو رہا ہے جناب آج ہتھا تے مہندی ہے، پیرا تے مہندی ہے، منہ تے مہندی، الجلچ مہندی ہے، کو سبحان ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے جناب، یہ دودھ کی رسم اور ہیدے کی ہو رہے مہندی کی رسم ہے، یہ جناب شادی والے دن کیا ہو رہا ہے، یہ ہاتھ میں تلوار، یہ کتنی بھی رسمیں اللہ کی قسم یہ شریعت کی رسمیں نہیں، میرا تیرا بنایا ہوا طریقہ کار ہے، اس لیے اسی اپنی بغیرتیاں کرنواستے کہہ دینے کہ محرم میں شادی جائز نہیں، کیونکہ محرم میں جو نچو گے تو لوگ مجھے ہی ماریں گے، میرے کمروں پہ گیا، لیکن دنیا والوں ناچنا شادی میں کوئی نہیں، مہندی شادی میں کوئی نہیں، یہ ناچ گانا رسم و رواج شادی میں کوئی نہیں۔ شادی میں صرف دو چیزیں ہیں، یا قبول کرانا ہے یا ولیمہ کروانا ہے۔ وہ نکاح تو محرم میں کرو، سفر میں کرو، دن کرو، رات کرو، 24 گھنٹے کسی وقت کرو، رمضان میں روزے کے ساتھ کرو، نکاح ہر وقت ہی جائز ہے، نکاح ہر وقت ہی جائز ہے۔ میرے نبی کی سنت میں عمل کرنے کا کوئی وقت مقرر کوئی نہیں، جب چاہو نبی کی سنت پہ عمل کرو، شادی سنت ہے جس وقت عمل کرو، اگر کنجر خانہ کرو گے رمضان اتفاقی گالا بیٹھ گیا، محرم میں کرو گے پھر بھی باتیں ہوں گی، اس لیے بہتر یہ کنجر خانہ چھوڑ دو، نبی کی سنت کو سینے سے لگا رہو، سبحان اللہ، بہتر ساڑھے واسطے یہی ہے۔ باقی کنجر خانے نہ دنیا میں بھی خرچہ ہو رہا ہے، فضول خرچی ہو رہی ہے، اللہ کے ہاں اس کا بھی حساب ہوگا۔ یہ جتیاں فرشتیاں نے کبڑا جمارنیاں او علیدہ بارت ایک لفظ انہوں نے مل گیا، انہیں کہتے بھاگی دے کام نے، ہاں اور کوئی نہیں یہ کر سکتا کہ ساڑھے خداوہ دی جڑی ماشاءاللہ مرمت ہوئی ہے نا، یہ کوئی نہیں کر سکتے، انہیں کی نہیں ہوئی۔ وجہ سے گاڑی میں محرم میں سنا رہا، گاڑی میں محرم کے مہینے میں نا ادھر بیٹھ گیا ملنگ، یہاں بیٹھ گیا تو مولوی صاحب، اب محرم کے مہینے میں گاڑی چل رہی ہے، جیسے ہی خوبصورت سجی ہوئی گاڑی محرم کے مہینے میں ایسے گاڑی کے پاس سے گزری نا تو ملنگ بولے اوئے اوئے اوئے، آواز بڑی اچھی ہوتی ہے نا، آپ کو سبحان اللہ، ایک دفعہ بندی چھلکی نکل میں دی، اوئے مول صاحب کی ہو گیا وہ محرم میں شادی ہو رہی ہے، میں کہہ دی کیا ہوتا ہے محرم میں شادی، نبی کی سنت ہے، نکاح جب مرضی کرو، کی ہو گیا؟ میں کہنا تھا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تو مولوی صاحب نے کہا بھی دیکھو اگر اللہ نہ کرے، اللہ کرے یہ خیر خیریت سے پہنچ جائے تو پھر انہیں کہا پھر انہیں دی طلاق ہو جائے گی، انہیں کہا اگر اللہ کرے طلاق بھی نہ ہوئے تو پھر انہیں کہا پھر انہیں دی اولاد نہیں ہوئے گی، انہیں کہا اگر اللہ کرے اولاد ہو جائے تو پھر انہیں کہا پھر لگنے چمڑ گیا، آپ کو سبحان اللہ ہے، پھر انہیں چمڑ گیا، انہیں کہا اگر اللہ کرے انہیں بھی نہ چمڑ، یہ ٹھیک ٹھاک صحیح سالم چمڑ، اے اکھا میں کی مدد پھر تو وہابی ہوئے گا، مننا نہیں۔ ہمارے جو خالو ہے میری نانی کے جو بھائی ہیں ان کی شادی محرم میں ہوئی ہے، اور سبحان اللہ، بچے بھی ہیں بچیاں بھی، اللہ نے بڑے خوبصورت بچے ادا کیے، اور سبحان اللہ، کوئی بھی عیب والا نہیں ہے، اس لیے محرم میں شادی کرنا کوئی عیب نہیں، نبی کی سنت ہے، نکاح ہے، جس وقت مرضی کرو، آپ کو بے غیر کے محرم تو بات کر لو، آپ سبحان اللہ جنہی کرنی ہے نا، باہر آنے گئے ایک کام ابراہیم نہیں گئے، حضرت ابراہیم پھاڑ کے لے آئے، سانو پھاڑی سکتے ہیں اور کی کر سکتے ہیں، آپ کو زمان ہے، پھاڑ کے لے ابراہیم علیہ السلام، ہاں ایک کیا کیا تو نے کیا منظر ہو رہا ہے، سارے کھڑے اکیلا ابراہیم، آج ایک ہی کی کر دیا ابراہیم علیہ السلام کو کیا کیا تو نے، میرے سے کیوں پوچھتے ہو، کس سے پوچھے، تو ہی میں سارے خدا مدے پیچھے لگا ہوئے ہیں، جیسے اپنے خدا نہیں بچا سکے، آپ سبحان اللہ، مرحمت کی ہوگی انہوں نے کی سارے خدا مدے پیچھے لگا گیا تو
یار میں نے کیا کیا؟ مجھ سے پوچھ رہے ہو، وہ سامنے تو وہ دیکھو جس کے پاس کلانا ہے، یہ بڑے نہیں مارے ہوں انہوں غصہ چڑھ گیا ہونا کہ کوئی یہ سامنے سجدے کرتا ہے، کوئی سامنے بندے نو حسد کے ہو ہی جاتا ہے نا، تو یہ سارے میں بھی عبادت کریں۔ اگر خدا 2 4 5 ہوتے دنیا والوں لڑائیاں جھگڑے ہی ہوتی، اس لیے کوئی کائنات میں نہیں، صرف تنہا میرا رب خدا ہے۔ کون سبحان اللہ؟ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ کیونکہ وہ لوگ کون ہونا نے کریم ابراہیم علیہ السلام اے وہابی یہ خلاف پرچہ کرو آپ سبحان اللہ، پرچہ ہو گیا ابراہیم علیہ السلام جیل چاہ گئے، پھر اگر وہ بھی تو وہابی سی نا، اللہ والے سی نا، وہاب تو اللہ والے کو گئے، انہوں نے آگے بچا پہلے تو پیو کو دعوت دی تھی، انہیں نہیں منی، رشتہ داروں نے دی نہیں منی، اور جیل چاہ گئے، کیا دی ویسے بیچارے مظلوم ہوتے ہیں، دیر ویسے جرا بتاؤں انہوں نے دعوت دی دی آپ سبحان اللہ، انہوں نے اوتھے دعوت شروع کی تھی، فرعون کے پاس حملہ ہے، اللہ اکبر، دنیا والا ابراہیم علیہ السلام آئے سامنے بیٹھے، اب مکالمہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا جو مکالمہ، کیا ہوا مکالمہ؟ وہ کہنے لگے ابراہیم یہ کیا ہے؟ تو کس خدا کو مان رہا ہے؟ ان خداؤں کی تو نفی کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے میں اس خدا کو مانتا ہوں یحیی و یمیت، جو زندگی کا بھی مالک ہے موت کا بھی مالک ہے، زندگی کا بھی مالک ہے موت کا بھی مالک ہے، وہ ہے خدا۔ اب کے بھی تھے پھر سبحان اللہ، کوئی سی قوم جو بھی وہی کھڑی، میں کہ ہاں بھائی یہ کیا تم نے بات کی ہے؟ سامنے سے ایک آدمی جا رہا ہے، اسے پکڑا، اسے قتل کرا دیا، کہا دیکھو اس کی سزا نہیں تھی، سزا ہے موت، ہم نے اسے مار دیا، اس کی سزا موت ہے، ہمیں چھاڑ دو۔ میں کہنا ابراہیم بھی ہنسے مار گئے، امام بھی کہ ساری سبحان اللہ کہنا رہی سی، مجھے بولا سبحان اللہ، عجیب مثال دے دی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے بے وقوف قوم ہے، انہوں نے میں سمجھ نہیں آئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ یہ بات تمہیں میں وہابی کی سمجھ نہیں آئی، اب یہ سمجھ لو فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ اگر تو نہیں مانتا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکال کے دکھا رہا ہے، اگر تو کہتا ہے میں خدا ہوں تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ یہ تو جواب نہیں بڑھنا، اگر ہم ٹوک دے ہو، یہ تو جواب نہ ہونا حکمرانوں کے پاس، بس ٹوک دے ہو آپ سبحان اللہ، بچ جائیے۔ اور آپ کیا سمجھ، جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کی وقت کے حکمرانوں کے ساتھ ٹکر آئی، فرعون کے ساتھ، نمرود کے ساتھ، آمنہ کے لال کی، ابو جہل کے، کوئی مذاق نہیں تھا، ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے، پنچایتی آدمی تھا، وہ فیصلے کیا کرتا تھا بیٹھ کے، سمجھدار پڑھا لکھا آدمی تھا، ان کے مقابلے جتنے بھی انبیاء ہیں مقابلے میں آگے سمجھدار پڑھے لکھے پنچایتی تھے، لیکن سارے انہوں ڈگایا کس کی مدد سے؟ بولے بولے کس کی مدد سے؟ بس ہوتے ہی بولتی بند ہو گئی انہوں نے، مغرب میں سورج کون کاٹ کے دکھا رہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کو اپنے خلیل سے اتنا پیار ہے، اپنے ابراہیم کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو خالی نہیں رہنے دیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اس وقت ابراہیم نے کہا تھا میرا رب مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا، اگر وہ یہ کہہ دیتا اپنے رب سے مغرب سے نکال، دنیا والوں اب بھی سوال ہو سکتا ہے، اب رب نے مغرب سے تو نکال کے نہیں دکھایا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے رب نے ابراہیم کی بات کو پانی دیا، لاج رکھی، قیامت کے قریب اللہ دنیا والوں سورج مغرب سے نکال کے دکھائے گا۔ اس لیے چھوڑ دو رب کے دروازے کے سوا جتنے بھی دروازے، وہاں تمہاری جیب کو دیکھیں گے، گڈی کو دیکھیں گے، بنگلے کو دیکھیں گے، یہاں آؤ گے اللہ تمہاری جیب کو بھی نہیں دیکھے گا، تمہارے کپڑوں کو بھی نہیں، بس دل کو دیکھے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ تجھے جتنے پھٹے پرانے کپڑے پہنے اللہ کپڑوں کو نہیں دیکھے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو صرف اسی کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اونچی آمین کہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب۔ میں ابھی پچھلے ہفتے بھی حضرت وہاں سے آ رہا سلطان بابر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ میں نے حاضری دی۔
پیر عبد الرحمن صاحب اس رحمت اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں. کون سبحان اللہ. یہ نہیں ہے بھی آپ اولیاء کی قبروں پہ مت جائیں, آپ اولیاء کی قبروں پہ جائیں, حاضری ہے, لیکن مانگنا ان سے نہیں ہے, مانگنا کس سے ہے؟ بولو بولو کس سے مانگنا ہے؟ اور انشاءاللہ کوئی جانا چاہے تو میں نے دسیو حضرت سلطان بہو کا مقام بے شک ہے, لیکن ایک پیر جگی وچ اللہ دے محبوب دے صحابہ دی قبر موجود ہے. سبحان اللہ. ان صحابہ کی قبروں پہ بھی جا کے دیکھنا. اللہ اکبر. اللہ مجھے اور یہاں پہ راوی رحمت اللہ علیہ کی, آپ لاہور جائے مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ, ملتان جائے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ. آپ اولیاء اللہ کے میں علی قالی فتح پور گیا تو ہمارے علاقے کے جو ولی تھے مولانا رب نواز رحمت اللہ علیہ اچھی گئے. سبحان اللہ. ان کی قبر پہ حاضری دے کے آیا. کیا بات ہے, کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا تھا. 80 سال جنہوں نے نبی کے دین کی خدمت کی ہے. کہو سبحان اللہ. تو اس لیے آپ جائیں دعا مانگے اللہ والوں کی قبر پہ جا کے, یا اللہ جیسے یہ تیرے پیارے تھے نا, ہمیں بھی اپنا ویسے ہی پیارا بنا دے. جیسے تو ان سے پیار کرتا تھا نا, تیری جیسے یہ عبادت کرتے تھے, ہمیں بھی ایسے ہی بنا دے. جیسے انہوں نے دین کی خدمت کی ہے نا, یا اللہ ہم سے بھی ویسے ہی دین کا کام لے لے. جیسے انہوں نے لوگوں کے ایمانوں کو منور کیا ہے, اللہ ہمیں بھی وہ تو طاقت اور قوت دے, ہماری زبان میں بھی وہ تاثیر پیدا کر. ہم جو بات زبان سے نکالے اللہ لوگوں کے دلوں میں اتار دے. اللہ کی قسم یہ دعا مانگنی ہے, لیکن سب کچھ کرتا کون ہے؟ بولو بولو کون کرتا ہے؟ اللہ میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہ ان اولیاء کرام صحابہ کرام کے دفعہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. چلیے باقی ملاقات باقی, وما علینا الا البلاغ.